بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر 104، وی لاگ نمبر 515، پیج 552، معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر 126 ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین اس امید پر، اس آس پر کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ پوری کرے خدائے محمد تیری مراد، کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام۔ پہنچے جو بارگاہ رسول امین میں تو، کرنا یہ عرض میری طرف سے پس از سلام۔ ہم پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے، پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے۔ ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن، معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، اور اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، جو ہو سکے تو دشمن اسلام کو ناکام کر جاؤں۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں طوق تم ڈالو محمد کی غلامی کا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ تفسیر، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ہم ان کو عنقریب ایسے باغوں میں داخل کر لیں گے کہ ان کی محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ خدا تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے اور سچا وعدہ فرمایا ہے، اور خدا تعالیٰ سے زیادہ کس کا کہنا صحیح ہوگا؟ نہ تمہاری تمناؤں سے کام چلتا ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے کہ خالی خولی زبان سے اپنے فضائل بیان کیا کریں، بلکہ مدار کار اطاعت پر ہے۔ بس جو شخص اطاعت میں کمی کرے گا اور کوئی برا کام کرے گا، خواہ عقائد سے ہو یا اعمال سے ہو، وہ اس کے عوض میں سزا دیا جائے گا، اس کے عوض میں اسے سزا دی جائے گی۔ اگر وہ برائی عقیدہ کفریہ تک ہے تو سزا دائمی اور یقینی، اگر اس سے کم ہے تو سزا ہمیشہ کی نہیں، اور اس شخص کو خدا کے سوا نہ کوئی یار ملے گا اور نہ مددگار ملے گا کہ خدا کے عذاب سے اسے چھڑا لے۔ اور جو شخص کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن ہو سو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا کہ ان کی کوئی نیکی ضائع کر دی جائے۔ اور اوپر جو مومن کی قید لگائی گئی ہے، اس کا مصداق ہر فرقہ نہیں، بلکہ صرف وہ فرقہ جس کا دین خدا تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہونے میں سب سے اچھا ہو، اور ایسا فرقہ صرف اہل اسلام ہی ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ ان میں یہ صفات ہیں: مکمل اطاعت، اخلاص، ملت ابراہیم کی پیروی، اور ایسے شخص کے دین میں سے زیادہ بہتر کس کا دین ہوگا؟
جو کہ اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے، یعنی فرما برداری اختیار کرے عقائد میں بھی اعمال میں بھی، اور اس کے ساتھ وہ مخلص بھی ہوں کہ دل سے فرما برداری اختیار کی ہو، خالی مصلحت سے زہر داری نہ ہو، اور وہ ملت ابراہیمی یعنی اسلام کا اتباع کرے جس میں کجی کا نام نہیں، اور ملت ابراہیمی ضرور قابل اتباع ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خالص دوست بنایا تھا، تو ظاہر ہے کہ دوست کے طریقہ پر چلنے والا بھی محبوب و مقبول ہوگا۔ پس طریقہ اسلام قبول ہوا، طریقہ اسلام قبول ہوا، پس اہل اسلام ہی مومن کے لقب کے مصداق ٹھہرے، اور دوسرے فرقوں نے ابراہیم کی پیروی کو چھوڑ دیا کہ اسلام نہ لا سکے اور نہ لائے، اس لیے صرف مسلمان ہی ایسے ثابت ہوئے کہ محض ایمانی یعنی تمناؤں پر ان کا سہارا نہیں بلکہ اطاعت گزار ہیں، پس کام انہی کا چلے گا، اور اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما برداری کرنا تو ضروری ہے کیونکہ ان کی سلطنت تو قدرت اور ان کا علم محیط دونوں تام اور مکمل ہیں، تمام اور مکمل ہیں، اور یہی امور مدار ہیں وجوب اطاعت کے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یہ تو کمال سلطنت ہوا، اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو اپنے علم میں احاطہ فرمائے ہوئے ہیں، یہ کمال علمی ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ اس کا ہے معارف و مسائل، یعنی مسلمان اور اہل کتاب کے درمیان ایک مؤخرانہ گفتگو، یہ ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے، مگر کل نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ آج کا یہ ویلاگ یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ چہرے جدید جسم پرانے لگے مجھے، چہرے جدید جسم پرانے لگے مجھے، ایک موڑ پر تمام زمانے لگے مجھے، تنہا میں چل رہا تھا تو خوش ہو رہے تھے لوگ، ان تک گئی جو آگ بجھانے لگے مجھے، آنکھوں میں جھانکنے کی ضرورت نہیں پڑی، چہروں کے خول آئینہ خانے لگے مجھے، اپنی طرف جو دیکھ لیا ان کو دیکھ کر، آنسو چراغ زخم خزانے لگے مجھے، چہرے جدید جسم پرانے لگے مجھے، ایک موڑ پر تمام زمانے لگے مجھے۔